أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار کے آج کے درس کا عنوان ہے رمضان اور قبولیت دعا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ دنیا کو آج جتنی خدا کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے اتنا ہی یہ خدا سے دور جا رہی ہے، یعنی اس دنیا میں بسنے والا انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، اسے جس قدر دنیا کے فسادوں اور ابتلاؤں سے بچنے کے لیے اور اپنی یہ عاقبت سنوارنے کے لیے خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، اسی قدر اس تعلق میں کمزوری ہے۔ خدا سے تعلق جوڑنے کا دعویٰ کرنے والے بھی ان لوازمات کی طرف توجہ نہیں دے رہے یا دینے کی کوشش نہیں کر رہے، یا ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ خدا سے تعلق جوڑنے کے لیے صرف ظاہری ایمان اور ظاہری عبادت ہی کافی نہیں، بلکہ اس روح کی تلاش کی ضرورت ہے جو ایمان اور عبادت کی گہرائی تک لے جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو دعا عاجزی، اضطراب اور شکستہ دل سے بھری ہوئی ہو وہ خدا تعالیٰ کے فضل کو کھینچ لاتی ہے اور قبول ہو کر اصل مقصد تک پہنچاتی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اصل اور حقیقی دعا کے واسطے بھی دعا ہی کی ضرورت ہے۔ انسان مسلسل دعا کرتا رہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق بھی ملے، یعنی مقبول دعاؤں کی توفیق ملنے کے لیے بھی دعاؤں کی ہی ضرورت ہے۔ بس جب یہ سوچ ہوگی تو پھر دعاؤں سے غفلت اور ان اعمال سے دوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جن اعمال کے کرنے اور قرب الہی کا ذریعہ بننے کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے جو دروازہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے کھولا ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی دعا۔ جب کوئی شخص بقا و زاری سے اس دروازے میں داخل ہوتا ہے تو وہ مولائے کریم اس کو پاکیزگی اور طہارت کی چادر پہنا دیتا ہے اور اپنی عظمت کا غلبہ اس پر اس قدر کر دیتا ہے کہ بے جا کاموں اور ناکارہ حرکتوں سے وہ کوسوں بھاگ جاتا ہے۔ بس وہ خوش قسمت ہیں جو بقا و زاری سے اپنے دل کو پاک کرتے ہوئے، دنیا کی لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ان مقربوں میں سے ہو جاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا غلبہ فرما دیتا ہے، ان کو برائیوں سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بھی پہلے انسان کو ہی کوشش کرنی پڑتی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا پڑتا ہے۔ یہی قانون قدرت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قانون شریعت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے۔
پھر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں میں سے ایک اہم حکم خدا تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، تم ایسے ہو جاؤ کہ نہ مخلوق کا حق تم پر باقی رہے نہ خدا کا۔ یاد رکھو، جو مخلوق کا حق دباتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا رحم اس شخص پر جو امن کی حالت میں اس طرح ڈرتا ہے جس طرح کسی پر مصیبت وارد ہوتی ہو تو وہ ڈرے۔ جو امن کے وقت خدا کو نہیں بھلاتا، خدا اسے مصیبت کے وقت میں نہیں بھلاتا، اور جو امن کے زمانے کو عیش میں بسر کرتا ہے اور مصیبت کے وقت میں دعاؤں میں لگا رہتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کرے کہ اس رمضان کو ہم اس نقطے کو بھی سمجھتے ہوئے محسن حقیقی کو راضی کرنے والے بن جائیں، آمین۔ رمضان کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت، احکامات کی پابندی، ایمان میں مضبوطی اور ہدایت کے حصول کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے جو ہماری اس طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ میں تو اپنے بندوں کی بہتری اور ان کو آفات، مصائب اور عذاب سے بچانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن بندوں کو بھی اپنا حق بندگی ادا کرنا ہوگا۔ اپنے آپ کو میرے خالص بندوں کی یا خاص بندوں کی طرف منسوب کر کے تمہیں بھی ان باتوں کے بجا لانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس تعلیم پر عمل کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے خدا تعالیٰ کی مخلوق کے لیے لائے ہیں یا لاتے ہیں، تاکہ دنیا میں عباد الرحمن کی کثرت نظر آئے، تاکہ ان عباد الرحمن کی وجہ سے دنیا پیار، محبت اور امن کا گہوارہ بنے، تاکہ اس دنیا میں جنت کے نظارے نظر آئیں۔ بس ہمارا ایمان میں مضبوطی کا دعویٰ، زمانے کے منادی کو سننا اور قبول کرنا، مخلوق خدا سے ہمدردی کا اہم فریضہ جو الہی جماعتوں کے سپرد کیا جاتا ہے، ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خالص بندوں میں شامل ہوں، ان بندوں میں شامل ہوں جن کی دعائیں خدا تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ان بندوں میں شامل ہوں جو اپنی حالتوں میں انقلاب پیدا کرتے ہیں، ان بندوں میں شامل ہوں جو مخلوق کی ہمدردی کی وجہ سے اسے برائیوں اور خدا تعالیٰ کی عذاب سے بھی بچانے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں۔ بس یہ رمضان ہمیں انہی باتوں کی ٹریننگ دینے کے لیے اور ہمیں حقیقی عبد بننے کے لیے آتا ہے۔ اپنے ایمانوں میں مضبوطی اور جلا پیدا کرنے کے لیے یہ رمضان آیا ہے۔ بس ہم خوش قسمت ہوں گے اگر اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا کو فسادوں سے بچانے اور تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے کسی دنیاوی ساز و سامان کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی وہ کام آ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف ایک ہتھیار کی ضرورت ہے، اور وہ دعا کا ہتھیار ہے۔ بس اس رمضان میں جہاں اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی نسلوں کے ایمان اور تعلق باللہ کے لیے دعائیں کریں، وہاں اس دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے بھی دعائیں کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلمانوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کا خدا دعاؤں کو سننے والا خدا ہے۔ رمضان اور دعاؤں کے تعلق کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا ہے کہ روزہ جیسے تقوی سیکھنے کا ذریعہ ہے، ویسا ہی قرب الہی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ صرف رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کی وجہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے تقوی سیکھنے، تقوی سے زندگی بسر کرنے اور قرب الہی کے حصول کا ذریعہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور جب یہ صورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے رمضان میں پیدا کیا ہوا تعلق صرف رمضان تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ مستقل تبدیلی کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی اس آیت میں بتایا ہے کہ میں قریب ہوں، یعنی اوپر جو آیت میں نے تلاوت کی تھی کہ انی قریب، یقیناً میں قریب ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ قریب آ جاتا ہے
نچلے آسمان پر آ جاتا ہے، لیکن کن کے لیے قریب آتا ہے؟ ان کے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ لگاتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے لبیک کہتے ہیں، اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سب طاقتوں والا خدا ہے۔ اگر میں اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اس کے لیے خالص ہوتے ہوئے اس سے مانگوں گا تو وہ میری دعائیں سنے گا۔ پس اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں کے سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اس مہینے میں خاص طور پر تمہارے قریب آ گیا ہوں، مجھے پکارو، لیکن اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجھے پکارنے سے پہلے یہ شرط ہے کہ میری بھی سنو، میرے احکامات پر عمل کرو اور میری تمام طاقتوں پر کامل یقین اور ایمان رکھو۔ ان شرائط پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ پس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتیں، وہ اپنے جائزے بھی لیں، ان کو اپنے جائزے بھی لینے چاہیے کہ انہوں نے کہاں تک خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا۔ اگر ہمارے عمل نہیں، ہمارا ایمان صرف رسمی ہے، تو پھر ہمارا یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے کیا شرائط رکھی ہیں، فرمایا کہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگ ایسی حالت تقوی اور خدا ترسی کی پیدا کریں کہ میں ان کی آواز سنوں۔ تقوی پیدا ہو، خدا سے ڈریں، خدا کا خوف ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ آواز سنتا ہے۔ دوسری بات کہ مجھ پر ایمان لائیں، تو اس سے کیا مراد ہے کہ کیسا ایمان لائیں؟ اس بات پر ایمان کہ خدا موجود ہے، تمام طاقتیں اور قدرتیں رکھتا ہے۔ خدا کے وجود اور اس کی تمام طاقتیں اور قدرتیں رکھنے کا تجربہ، چاہے انسان کو ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی تمام طاقتوں کے مالک ہونے کی معرفت عطا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہو۔ اگر نہیں بھی ہوئی، تب بھی ایسا ایمان ہو کہ خدا تعالیٰ ہے اور سب طاقتوں کا مالک ہے، گویا ایمان بالغیب ہو۔ اگر پہلے یہ ہوگا تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسا عرفان بھی ملے گا جس سے خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کے تمام طاقتوں کے مالک ہونے کا، اس کا دعاؤں کا جواب دینے کا تجربہ بھی ہو جائے گا۔ پہلے انسان کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ قدم بڑھاتا ہے اور پھر ثبوت بھی مہیا ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا کا اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول دعا میں ہمارے اندیشہ اور خواہش کے تابع نہیں ہوتا۔ دیکھو بچے کس قدر اپنی ماؤں کو پیارے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتی ہے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، لیکن اگر بچے بیہودہ طور پر اصرار کریں اور رو کر تیز چاقو یا آگ کا روشن اور چمکتا ہوا انگارہ مانگیں، تو کیا ماں باوجود سچی محبت اور حقیقی دلسوزی کے کبھی گوارا کرے گی کہ اس کا بچہ آگ کا انگارہ لے کر ہاتھ جلا لے یا چاقو کی تیز دھار پر ہاتھ مار کر ہاتھ کاٹ لے؟ ہرگز نہیں۔ اسی اصول سے اجابت دعا کا اصول سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ میں خود اس امر میں ایک تجربہ رکھتا ہوں کہ جب دعا میں کوئی جز مضر ہوتا ہے تو دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات خوب سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہمارا علم یقینی اور صحیح نہیں ہوتا۔ بہت سے ہم کام نہایت خوشی سے مبارک سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنے خیال میں ان کا نتیجہ بہت ہی مبارک خیال کرتے ہیں، مگر انجام کار وہ ایک غم اور مصیبت ہو کر چمٹ جاتا ہے۔
غرض یہ کہ خواہش انسانی پر صاد نہیں کر سکتے کہ سب صحیح ہے، چونکہ انسان سہو اور نسیان سے مرکب ہے، یعنی بھول چوک انسان سے ہوتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ اس لیے ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ بعض خواہش مضر ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو منظور کر لے تو یہ امر منصب رحمت کے صریح خلاف ہے۔ بس انسان تو سمجھتا ہے کہ اس کو ہونا چاہیے، لیکن خواہش بعض دفعہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے منظور کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو مقام ہے اس کے یہ بات خلاف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو دعا کرنے والے کے لیے اپنے بندوں کے لیے رحمت چاہتا ہے۔ اگر ہر خواہش اس کی پوری کر لے، چاہے اس سے اس کا نقصان ہو رہا ہو، تو اس کا جو مقام رحمت ہے وہ بات پھر اس کے خلاف چلی جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں، دعا اسلام کا خاص فخر ہے اور مسلمانوں کو اس پر بڑا ناز ہے، مگر یاد رکھو کہ یہ دعا زبانی بک بک کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ دل خدا تعالیٰ کے خوف سے بھر جاتا ہے اور دعا کرنے والے کی روح پانی کی طرح بہہ کر آستانہ الوہیت پر گرتی ہے اور اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کے لیے خدا سے طاقت اور قوت اور مغفرت چاہتی ہے، اور یہ وہ حالت ہے کہ دوسرے الفاظ میں اس کو موت کہتے ہیں۔ جب یہ حالت میسر آ جاوے تو یقیناً سمجھو کہ اب باب اجابت اس کے لیے کھولا جاتا ہے، اور خاص قوت اور فضل اور استقامت بدیوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقلال کے لیے عطا ہوتی ہے۔ یہ ذریعہ سب سے بڑھ کر زبردست ہے۔ بس یہ دعا کا طریق ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا طریق اور دعا کو قبول کرانے کا طریق اور گناہوں سے پاک ہونے کا طریق ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز فرماتے ہیں، آج کل یہ سوال بڑا عام کیا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا۔ یہاں اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اصولی بات بیان فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق قائم ہو جاتا ہے، جو مستقل تعلق ہے، جس کے لیے انسان نے حقیقی کوشش کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوتا ہے جو اسے بدیوں سے بچنے کی استقامت عطا فرماتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بدیوں سے انسان بچتا ہے، بلکہ نیکیاں کرنے اور مستقل نیکیاں کرنے کی قوت عطا ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیا ہے۔ پس حقیقی عابد انسان اس وقت بن سکتا ہے جب اس نہج پر سوچنے والا ہو اور اس کے مطابق عمل کرنے والا ہو، اور اس کے لیے ہمیں اس رمضان میں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، گناہ کرنے والا اپنے گناہوں کی کثرت وغیرہ کا خیال کر کے دعا سے ہرگز باز نہ رہے، ہرگز نہ رکو کہ بہت گناہ ہو گئے۔ فرمایا کہ دعا تریاک ہے، آخر دعاؤں سے دیکھ لے گا کہ گناہ اسے کیسا برا لگنے لگا ہے۔ دعا ہی تو گناہوں سے بچنے کا علاج ہے۔ جب مستقل مزاجی سے دعا کرو گے تو دیکھو گے کہ گناہ بھی اسے برا لگنے لگا ہے، شیطان دوڑ جائے گا۔ جو لوگ معاصی میں ڈوب کر دعا کی قبولیت سے مایوس رہتے ہیں اور توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، آخر وہ انبیاء اور ان کی تاثیرات کے منکر ہو جاتے ہیں۔ پس ان دنوں میں ہمیں بہت دعائیں کرنی چاہیے، خاص طور پر اہدنا الصراط المستقیم پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہمارے دلوں کو پاک کرے، حقیقی عابد بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ادا کرنے والا بھی ہمیں بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.